ہمالیہ میں ہمارے آبائی گھر سے 18 میل دور پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو شرقاً غرباً 9000 فٹ کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مشرقی سرے پر ڈھلوانیں گھاس سے بھری ہوئی ہیں۔ اس گھاس کے بعد یہ پہاڑی سلسلہ تیزی سے نیچے گرتا ہوا دریائے کوسی تک جا پہنچتا ہے۔ ایک دن اس جگہ کے شمالی طرف واقع گاؤں سے عورتیں اور لڑکیاں گھاس کاٹ رہی تھیں کہ اچانک ایک شیر نمودار ہوا۔ بھگدڑ کے دوران ایک عورت کا پیر پھسلا اور وہ ڈھلوان سے لڑکتی ہوئی چٹان سے نیچے جا گری۔ ان عورتوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں سے پریشان ہو کر شیر جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے غائب ہو گیا۔ جب یہ سب پرسکون ہوئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر چٹان سے نیچے جھانکا۔ ان کے ساتھی ذرا نیچے ایک اور چٹان پر پڑی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ سخت زخمی ہے اور حرکت نہیں کر سکتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ایک ٹانگ اور کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یہ مردوں کا کام ہے۔ انہوں نے زخمی عورت سے کہا کہ وہ گاؤں جا کر مدد لاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی زخمی عورت کے پاس رکنے کو تیار نہیں۔ زخمی عورت نے منتیں کیں کہ کوئی تو رک جائے۔ اس کی بے بسی پر ترس کھاتے ہوئے ایک 16 سالہ لڑکی رک گئی۔ باقی تمام عورتیں گاؤں روانہ ہو گئیں، جبکہ یہ لڑکی راستہ تلاش کر کے نیچے اتری۔ یہ چٹان پہاڑی سے ذرا سی باہر نکلی ہوئی تھی جس جگہ عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک گھڑا سا تھا۔ زخمی عورت کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے کنارے سے ہٹا کر اس گھڑے میں لے جائے۔ اس لڑکی نے بمشکل تمام زخمی عورت کو گھڑے تک پہنچایا۔ گھڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ مشکل سے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاؤں 4 میل دور تھا۔ دونوں بار بار اندازہ لگاتی کہ کتنی دیر بعد مدد پہنچ جائے گی، عورتوں کو کتنا وقت لگے گا کہ وہ گاؤں پہنچیں اور کتنی دیر میں مرد وغیرہ وہاں اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ یہ ساری گفتگو سرگوشیوں میں ہو رہی تھی کہ کہیں شیر آس پاس ہو اور ان کی آواز سن کر نہ آ جائے۔ اچانک زخمی عورت نے لڑکی کو سختی سے جکڑ لیا۔ اس عورت کے چہرے پر دہشت کے آثار دیکھ کر لڑکی نے اپنے کندھے کے اوپر سے دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ شیر نیچے اتر کر ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے چند ایک ہی ان خوفناک بھیانک خوابوں سے جاگے ہوں گے جب دہشت کے مارے ان کے اعضاء اور حلق بیکار ہو جاتے ہیں۔ بھیانک بلائیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ خوف ہمارے مسامات سے پسینے کی شکل میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ بیدار ہونے پر ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بیچاری بدقسمت لڑکی کے بس میں اس بھیانک حقیقت سے فرار ممکن نہ تھا۔ اس منظر کا اندازہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پہاڑی سے نکلی ہوئی چٹان کا سرا جو کہ ایک گھڑے پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس پر 2 عورتیں موجود ہیں۔ خوف کے مارے حرکت کرنا بھول جاتی ہیں۔ شیر ان کی طرف آہستگی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ فرار کے تمام راستے مسدود ہیں۔ میرا پرانا دوست موٹی سنگھ اس وقت اسی گاؤں میں اپنی بیمار بیٹی کی تیمارداری کرنے آیا ہوا تھا کہ یہ عورتیں آن پہنچیں۔ وہ بطور سربراہ امدادی جماعت کے ساتھ گیا۔ جب یہ سب لوگ چٹان پر جا کر جھکے تو نیچے صرف بے ہوش عورت اور خون کے نشانات ہی باقی تھے۔ زخمی عورت کو احتیاط سے اٹھا کر یہ لوگ گاؤں واپس لائے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بپتا سنائی۔ موٹی سنگھ اسی وقت میری طرف روانہ ہوا۔ وہ 60 سال سے زیادہ عمر کا تھا۔ میرے پاس 18 میل چل کر جب وہ پہنچا تو یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اسے آرام کرنا ہے یا وہ تھکا ہوا ہے۔ ہم اسی وقت روانہ ہو گئے۔ حادثے کو ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے کہ ہم جائے واردات پر پہنچے۔ میں اب کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ شیر نے اس بہادر لڑکی کے جسم کی چند ہڈیاں ہی باقی چھوڑی تھیں یا پھر خون آلود کپڑے۔ یہ اس شیر کی پہلی واردات تھی۔ بعد ازاں اسے موہن کا آدم خور کا سرکاری نام دیا گیا۔ لڑکی کو مارنے کے بعد شیر سردیوں میں نیچے کوسی وادی چلا گیا اور جاتے ہوئے راستے بھر میں ہلاکتیں کرتا گیا۔ ان میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے 2 بندے اور ہماری اسمبلی کے ممبر کی بہو بھی شامل تھے۔ گرمیوں میں یہ واپس لوٹ کر اس جگہ آیا جہاں سے اس نے آدم خوری شروع کی تھی۔ اس کی کئی سال بعد تک اس کی شکار گاہ
کوسی وادی سے ککری گھاٹ اور گرگیا تک وسیع رہی۔ یہ کل اندازاً 40 میل بنتے ہیں۔ بعد ازاں یہ موہن کے اوپر کی طرف بھی شکار کرنے لگا۔ ضلعی کانفرنس میں جو کہ میں نے چوگڑ کے شیروں میں بیان کی تھی، آدم خوروں کی یہ ترجیحی فہرست بنائی گئی۔ نمبر 1 چوگڑ کے شیر، نمبر 2 موہن ضلع الموڑا، نمبر 3 کنڈا ضلع گڑھوال۔ چوگڑ کے شیروں کا خاتمہ کر کے جب میں فارغ ہوا تو بینز نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی اس فہرست کا ایک حصہ پورا ہوا ہے۔ موہن کا یہ آدم خور اگلے نمبر پر اپنی باری کا منتظر ہے۔ بینز الموڑا کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شیر کی سرگرمیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس نے مزید 3 انسانی شکار کیے ہیں جو کہ تکنولا گاؤں سے تھے۔ بینز نے مشورہ دیا کہ میں اس گاؤں سے ابتدا کروں۔ میں جب چوگڑ کے شیروں کے پیچھے تھا تو بینز نے پیشہ ور کئی شکاری اس شیر کے پیچھے لگائے تھے۔ انہوں نے انسانی لاشوں پر بیٹھ کر شیر کا انتظار کیا تھا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی کیونکہ یہ شیر واپس نہ لوٹتا تھا۔ آخر کار یہ سب واپس لوٹ گئے۔ بینز نے مجھے بتایا کہ اب میں اس شیر کے پیچھے جا سکتا ہوں کہ دیگر تمام شکاری مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آدم خور کے تعاقب میں ایک سے زیادہ شکاری نہ جائیں۔ آدم خور کا تعاقب کرتے وقت انتہائی گھبراہٹ میں ایک شکاری غلطی سے دوسرے شکاری کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ مئی کی ایک جھلساتی دوپہر تھی جب میں اپنے ملازموں کے ساتھ نینی تال سے آنے والی ٹرین سے رام نگر کے اسٹیشن پر اترا۔ یہاں سے ہم 24 میل کے پیدل سفر پر کرتاکلا کو روانہ ہوئے۔ ہماری پہلی منزل 7 میل دور گرگیا تھی جہاں ہم شام کو پہنچے۔ بینز کا خط کچھ اس وقت ملا تھا کہ روانہ ہونے سے قبل مجھے ڈاک بنگلہ استعمال کرنے کی اجازت لینے کا وقت نہ ملا۔ اس وجہ سے ہم لوگ کھلی جگہ خیمہ لگا کر سو گئے۔ گرگیا میں دریائے کوسی کے کنارے کئی 100 فٹ بلند ایک چٹان موجود ہے۔ جب میں سونے لگا تو اس طرف پتھر لڑکنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے پتھر لڑکتے ہوئے دوسرے پتھروں سے ٹکرا رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے اس آواز سے تشویش ہونے لگی۔ جب چاند نکلا اور اتنی روشنی ہو گئی کہ میں سانپ وغیرہ کو دیکھ کر ان سے بچ کر چل سکتا تھا تو میں آواز کی جانب بڑھا۔ آگے چل کر علم ہوا کہ یہ آواز سڑک کے کنارے ایک دلدل کے مینڈک پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے خشکی، پانی، حتیٰ کہ درخت پر رہنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں مینڈکوں کی آوازیں سنی ہیں، لیکن جتنی آوازیں گرگیا کے مینڈک مئی کے مہینے میں پیدا کر رہے تھے کہیں اور نہیں سنی۔ الگ صبح جب ہم موہن روانہ ہوئے تو ابھی دن گرم ہو رہا تھا کہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ کل 12 میل کا سفر تھا۔ جتنی دیر میں ہمارے ہمراہیوں نے اپنے لیے کھانا اور میرے ملازمین میرے لیے ناشتہ بنانے لگے، بنگلے کے چوکیدار، 2 فارسٹ گارڈوں اور کئی مقامی لوگوں نے مجھے آدم خور کی کہانیاں سنائیں۔ سب سے مزے کی داستان وہ تھی جس میں ایک مقامی مچیرا اور ایک مقامی فارسٹ گارڈ موجود تھے۔ فارسٹ گارڈ نے خود کو اس کہانی کا ہیرو ظاہر کیا۔ اس نے مزے لے لے کر مجھے یہ داستان سنائی کہ کس طرح وہ ایک مقامی مچھیرے کے ہمراہ جا رہا تھا کہ ایک موڑ مڑتے ہوئے اس نے آدم خور شیر کو دیکھا۔ پھر اچانک مچھیرے نے فارسٹ گارڈ کی بندوق چھینی اور دونوں ہی سر پر پیر رکھ کر بھاگے، اور میں نے پوچھا کہ کیا تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا؟ میری سادہ لوہی پر ترس کھاتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ نہیں صاحب، جب آدم خور تعاقب میں ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کسے ہوش رہتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ مچھیرا جو اس سے آگے تھا اچانک گھاس میں سوئے ہوئے ایک ریچھ پر چڑھ گیا۔ پھر ان کی بدحواسی، ریچھ اور شیر کا مشترکہ ہنگامہ غرض عجیب منظر تھا، جس کا منہ جس طرف اٹھا ادھر کو بھاگ لیا۔ کافی دیر بعد مچھیرا جب واپس فارسٹ گارڈ کے پاس پہنچا، یہاں گارڈ نے اسے خوب لان تان کی کہ وہ کیسے اسے نہتہ کر کے اور ریچھ اور آدم خور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فارسٹ گارڈ نے کہانی ختم کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے اگلے روز مچھیرا بستی چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اس کی ٹانگ ریچھ سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی، اور یہ کہ دریائے کوسی سے مچھلیاں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ دوپہر کو ہم مزید سفر کے لیے تیار تھے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو کر ہمیں الوداع کہنے اور خبردار کرنے آیا۔ ان کے خیال کے مطابق گھنے جنگل میں آدم خور ہمارا منتظر ہوگا۔ ہم اب کرتاکلا کی جانب 4000 فٹ کی چڑھائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہماری پیش قدمی کافی سست تھی
کیونکہ میرے ساتھی بھاری سامان اٹھائے ہوئے تھے اور چڑھائی بہت سخت تھی۔ گرمی کا تو پوچھیے مت، اس جگہ کچھ عرصے قبل بدامنی پھیل گئی تھی اور اسے رفع کرنے کے لیے پولیس کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجنا پڑا تھا۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے ساتھ ہی لے کر چلوں، کیونکہ شورش کے باعث شاید مجھے وہاں کوئی چیز بھی مقامی طور پر نہ مل سکے۔ یہی ضروریات ہی وہ بھاری بوجھ تھیں جس کے تلے دبے میرے ساتھی ہانپ رہے تھے۔ کئی جگہوں پر رکتے رکتے ہم لوگ سپہر کے بعد ایک مزروعہ خطے تک پہنچ گئے۔ ابھی چونکہ ہم آدم خور کے علاقے سے باہر تھے، میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بے خطر اس جھونپڑے کی طرف چل دیا جو موہن سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے فوریسٹ گارڈ نے بتایا تھا کہ یہ میرے قیام کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ یہ جھونپڑا موہن پر جھکی چٹان پر بنا ہوا تھا۔ میں عام راستے سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ ایک کھٹ سے بچتے ہوئے جو ہی میں مڑا تو ایک عورت دکھائی دی جو چشمے سے گھڑا بھر رہی تھی۔ چونکہ میں بے آواز چلتا ہوا اس سے کافی قریب پہنچ گیا تھا اور میرا اچانک اسے مخاطب کرنا خوفزدہ کر دیتا، میں ہلکا سا کھانسا اور چند گز دور رک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے منہ دوسری طرف کیے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت وہ اس جگہ کسی فرد کا اکیلا پانی بھرنے کا فیصلہ دانش مندی ہے؟ چند لمحے رک کر اس نے جواب دیا کہ واقعی یہ محفوظ جگہ نہیں، لیکن پانی بھرنا لازمی تھا اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں، تو اسے اکیلے ہی آنا پڑا۔ میں نے پوچھا کہ کیا واقعی گھر میں کوئی مرد نہیں؟ اس نے جواب دیا مرد تو ہے لیکن وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ دوسرا، پانی بھرنا عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر گھڑا بھرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، بمشکل چند منٹ۔ اب یہ عورت اپنی جھجک اور گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی، اس لیے اب اس نے سوالات کرنے کا سوچا۔ کیا آپ پولیس والے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ فوریسٹ آفیسر ہیں؟ نہیں۔ پھر کون ہیں؟ ایک آدمی۔ کیوں آئے ہیں؟ آدم خور کو مارنے۔ آدم خور کے بارے میں مجھے کیسے علم ہوا؟ اکیلا کیوں آیا ہوں؟ میرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ کل کتنے افراد ہیں؟ میں کب تک رکوں گا؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس عورت نے جب تک یہ تمام سوالات نہ کر لیے اس نے گھڑا بھرے جانے کے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر اس نے میرے پیچھے چلتے ہوئے مجھے بتایا کہ پہاڑی کی جنوبی طرف ڈھلان پر ایک درخت کے نیچے سے آدم خور 3 روز قبل ایک عورت کو لے گیا تھا۔ اس نے مجھے وہ درخت دکھایا۔ یہ جگہ فارسٹرز ہٹ سے بمشکل 200 یا 300 گز دور ہوگی۔ اب ہم پہاڑ کے اوپر جانے والی پگڈنڈی پر آ گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے کیونکہ اگلے موڑ پر ہی اس کا گاؤں ہے۔ آپ میں سے وہ افراد جو ہندوستانی خواتین کو جانتے ہیں بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کتنا بڑا مارکا سر کر لیا ہے، خصوصاً اس بات کے حوالے سے کہ حال ہی میں مقامی افراد کی پولیس سے جھڑپیں ہوئی تھیں ایک عورت کو خوفزدہ کیے بغیر، ورنہ میں پورے گاؤں کو اپنا دشمن بنا لیتا۔ گھڑا بھرتے ہوئے اس کے پاس رک کر اور چند سوالات کے جواب دے کر میں نے ایک ایسا دوست بنا لیا تھا جو پورے گاؤں میں کچھ ہی دیر میں میری آمد سے آگاہ کر دے گا کہ میں کوئی آفیسر نہیں بلکہ میرے آنے کا واحد مقصد آدم خور سے ان لوگوں کی جان چھڑانا ہے۔ فارسٹرز ہٹ سڑک سے 20 گز دور بائیں جانب ایک چھجے نما چٹان پر تھا۔ اس کا دروازہ زنجیر لگا کر بند کیا گیا تھا۔ میں اسے کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ 10 مربع فٹ ہوگا اور بالکل صاف ستھرا تھا، البتہ اس سے پھپھوندی کی بو آ رہی تھی۔ مجھے بعد ازاں علم ہوا کہ 1.5 سال قبل آدم خور کے اس طرف آنے کے وقت سے اب تک اسے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کمرے کے دونوں اطراف میں 2 راہداری نما کمرے تھے، ایک بطور باورچ خانہ استعمال ہوتا تھا اور دوسرا بطور ایندھن کا گودام۔ یہ جھونپڑا میرے آدمیوں کے لیے قطعی محفوظ ثابت ہوتا۔ پچھلا دروازہ کھول کر میں نے ہوا کی آمد و رفت بحال کی، پھر باہر نکل کر میں نے سڑک اور اس ہٹ کے درمیان ایک جگہ اپنے 40 پاؤنڈ وزنی خیمے کے لیے منتخب کی۔ چونکہ یہاں فرنیچر نہ تھا، میں ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں چٹانی چھجا 50 گز چوڑا تھا اور ہٹ اس کے بالکل جنوبی سرے پر تھا۔ گاؤں پہاڑی کی شمالی سرے پر تھا، اس لیے گاؤں سے ہٹ کو دیکھا جانا ممکن نہ تھا۔ ابھی پتھر پر بیٹھے ہوئے مجھے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گاؤں کی جانب والی ڈھلوان سے ایک سر نمودار ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس خاتون نے فوراً ہی میری آمد کے بارے میں پورے گاؤں کو بتا دیا تھا۔ ہندوستان میں جب اجنبی ملتے ہیں تو رسم یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے اصل موضوع سے ہٹ کر
دنیا بھر کے موضوعات پر سیر حاصل بحث کریں گے، اس میں گھریلو ذاتی معاملات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آخر جب کوئی موضوع باقی نہ بچے تو پھر وہ اصل بات شروع کرتے ہیں، وہ سوالات جو دنیا بھر میں معیوب سمجھے جاتے ہوں، جیسے کہ شادی شدہ ہیں؟ اگر ہاں تو کتنے بچے ہیں؟ اور لڑکے کتنے اور لڑکیاں کتنی؟ اگر شادی نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ پیشہ اور تنخواہ؟ صرف اس رسم سے واقف افراد ہی اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اکثر سوالات کے جوابات میں اس عورت کو پہلے ہی دے چکا تھا، اور بقیہ سوالات جو کسی عورت کو مرد سے پوچھنے میں جھجک ہو سکتی ہے وہ انہوں نے اب پوچھ لیے۔ اب میرے ساتھی بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے چشمے سے پانی بھرا اور خشک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور چائے بنانے لگے۔ اب میں نے ڈبہ بند دودھ کھولا۔ میں نے سنا کہ دیہاتی میرے آدمیوں سے پوچھ رہے تھے کہ ہم خشک دودھ کیوں استعمال کر رہے ہیں، تازہ دودھ میں کیا برائی ہے؟ میرے آدمیوں نے انہیں بتایا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے تازہ دودھ کا ملنا ممکن نہیں، اس لیے ہم لوگ ڈبہ بند دودھ ساتھ لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ نمبردار نے مجھ سے کہا کہ ڈبہ بند دودھ لانا ان کی ہتک کے مترادف ہے، کیونکہ گاؤں بھر کے دودھ میری ملکیت ہیں۔ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں چونکہ اس علاقے میں اجنبی ہوں اور پہلی بار آیا ہوں تو مجھے علم نہ تھا۔ اگر وہ لوگ ہماری ضروریات کے لیے تھوڑا سا دودھ الگ کر سکیں تو میں اسے خریدوں گا، دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی درکار نہیں۔ میرا سامان اب کھل چکا تھا اور اس دوران گاؤں سے مزید افراد بھی آ گئے تھے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو بتایا کہ وہ کس جگہ میرا خیمہ نصب کریں۔ تمام دیہاتی دہشت اور خوف سے ایک ساتھ چلائے، خیمے میں رہیں گے۔ میں نے کہا جی، کیا میں آدم خور کی موجودگی کو بھلا چکا ہوں جو ہر رات اس سڑک سے باقاعدگی سے گزرتا ہے؟ اگر مجھے ان کے الفاظ پر یقین نہیں تو میں خود چل کر گاؤں کے گھروں کی دیواریں دیکھ لوں جو سڑک کے کنارے بنے ہوئے ہیں۔ شیر اکثر انہیں کھرشتا رہتا ہے۔ اگر شیر نے خیمے کے اندر مجھ پہ حملہ نہ بھی کیا تو وہ میرے آدمیوں کو لازماً کھا جائے گا، کیونکہ وہ اکیلے ہوں گے۔ اس بات سے میرے ساتھیوں کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی گاؤں والوں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آخر کار میں کمرے میں سونے پر تیار ہو گیا۔ میرے دونوں ملازمین باورچی خانے اور 6 گھڑ والی ایندھن والے اسٹور روم میں سونے تھے۔ چونکہ آدم خور کی بات شروع ہو چکی تھی اس لیے اب میں اس پر مزید بات کر سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ درخت دکھایا جس کے نیچے شیر نے اپنا آخری شکار مارا تھا، ساتھ ہی وقت اور وہ حالات بتائے جن کے تحت اس عورت کی ہلاکت ہوئی تھی۔ وہ سڑک بھی دکھائی جہاں سے شیر ہر روز رات کو گزرتا تھا۔ یہ سڑک مشرق کی طرف بیتل گھاٹ کی طرف جاتی تھی، اس کی ایک شاخ موہن کی طرف جاتی تھی۔ مغرب کی طرف یہ سڑک چکنا کل کی طرف جو دریائے رام گنگا پر واقع تھا۔ سڑک کے مغرب والے حصے کا کچھ ٹکڑا گاؤں سے گزرتا تھا اور پھر آدھا میل مزروع زمین سے ہوتا ہوا جنوب کی طرف مڑتا تھا اور پہاڑ کے پاس سے ہو کر اس ہٹ کے ساتھ سے گزرتا تھا جہاں ہم اب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سڑک سیدھی چکنا کل جاتی تھی۔ کرتکا نولا اور چکنا کل کے درمیان 6 میل کا یہ حصہ خصوصاً انتہائی خطرناک شمار ہوتا تھا اور آدم خور کی آمد کے بعد سے اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں نے دیکھا کہ مزروع زمین سے نکل کر یہ سڑک گھنے جنگل سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ جنگل دریا تک پھیلا ہوا تھا۔ کرتکا نولا کی مزروع زمین پہاڑی کے شمال کی طرف تھی۔ اس کے بعد کئی جگہوں پر چھجے سے بنے ہوئے تھے، لیکن درمیان میں گہری کھائیاں بھی تھیں۔ ان میں سب سے نزدیکی چھجا ہٹ سے 1000 گز دور تھا اور وہاں چلغوزے کا ایک درخت موجود تھا۔ 10 دن قبل اس درخت کے پاس سے آدم خور نے ایک عورت کو ہلاک کر کے جزوی طور پر کھایا تھا۔ یہاں سے 4 میل دور فورسٹ بنگلے میں 3 شکاری موجود تھے۔ جب وہ چلغوزے کے درخت پر نہ چڑھ سکے تو مقامی لوگوں نے 3 الگ الگ درختوں پر ان کی مچانیں باندھ دی۔ ہر ایک درخت دوسرے سے 100 گز اور لاش سے 50 گز دور تھا۔ رات ہونے سے قبل یہ شکاری اپنے ملازمین کے ہمراہ مچانوں پر جا بیٹھے۔ چاند کی شروع کی تاریخیں تھیں۔ چاند کے غروب ہو جانے کے بعد دیہاتیوں نے گولیوں کی کئی آوازیں سنی۔ اگلی صبح جب انہوں نے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ انہوں نے خود بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا کہ جس پر گولی چلائی گئی ہو۔ 2 دن بعد ایک گائے ماری گئی۔ یہ شکاری اس پر بھی مچان بنا کر بیٹھے۔ اس بار بھی انہوں نے چاند غروب ہو جانے کے بعد گولیوں کی آوازیں سنی۔ یہ ناکام کوششیں شیروں کو مزید محتاط بنا دیتی ہیں
اور وہ جب تک زندہ رہتے ہیں ان کا مارا جانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ ان دیہاتیوں نے شیر کے بارے ایک عجیب بات بھی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ شیر کی آمد سے پہلے جان لیتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے۔ اس کی آمد سے قبل ہلکی سی غرغراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ مزید سوالات سے علم ہوا کہ شیر یہ آواز تب نکالتا ہے جب وہ گھروں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ بعض اوقات یہ آواز کچھ دیر کے لیے رک بھی جاتی ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا: نمبر 1، شیر زخمی ہے۔ نمبر 2، زخم اس نوعیت کا ہے کہ صرف چلتے وقت تکلیف دیتا ہے، اس لیے۔ نمبر 3، یہ زخم اس کے کسی پاؤں یا ٹانگ میں ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ شیر کو کسی مقامی شکاری نے زخمی نہیں کیا اور نہ ہی رانی کھیت کے کسی شکاری نے۔ چونکہ آدم خور کئی سال سے سرگرم تھا، اس لیے یہ اندازہ تھا کہ یہ زخم ہی اس کے آدم خور بننے کا سبب ہوگا۔ یہ ایک ایسا نکتہ تھا جس کی تصدیق تب ہی ہو پاتی جب شیر مارا جاتا۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس آواز کے بارے میں اتنا متجسس کیوں ہوں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ شیر ایک پاؤں زخمی ہے جو کسی گولی یا سیسے کے کانٹے کے سبب ہوا ہے، تو انہوں نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ انہوں نے شیر کو کئی بار دیکھا ہے اور ہر بار شیر بالکل تندرست اور صحت مند دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جتنی آسانی سے شکار کو ہلاک کر کے لے جاتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ شیر ہرگز معذور نہیں۔ تاہم میری بات انہوں نے یاد رکھی اور جب شیر مارا گیا تو انہوں نے مجھے غیب کے حال جاننے والا گردانا۔